السلام علیکم سب لوگوں کو۔ میں جانتی ہوں ابھی کافی لیٹ ہوگا پاکستان میں، لیکن صبح سے کوشش کر رہی تھی کہ ایک ویڈیو بناؤں، آپ لوگوں کے لیے کچھ بات کروں۔ کافی لوگوں کے میسیجز بھی آئے تھے اور لوگوں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نے پروفیسر حسن ظفر عارف کے اوپر لکھا تو ہے لیکن کوئی ویڈیو نہیں بنائی ہے۔ دیکھیے، میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ پولیٹیکل اختلاف کسی کا بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی، لیکن جہاں پہ کوئی ایسی چیز سامنے آئے کہ وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو اور اس کے ساتھ اس طرح کا ایک سلوک کیا جائے، جو کہ میں نے دیکھا کہ پہلے میڈیا نے ایک پکچر ڈالی اور پتہ چلا کہ ایک نامعلوم شخص کی لاش ملی ہے، اور وہ لاش جو ہے وہ گاڑی کے پیچھے والی سیٹ پہ پڑی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد یہ آیا کہ وہ لاش کے اندر جو ان کی پاکٹ سے ان کا آئی ڈی کارڈ نکلا ہے وہ پروفیسر حسن عارف صاحب کا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ 85 ایئر اولڈ ایک بزرگ آدمی تھے، وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے۔ انہوں نے اپنا آغاز، جو میں نے ان کے بارے میں پڑھا، میں ان کو پرسنلی نہیں جانتی تھی، لیکن جو میں نے ان کے بارے میں پڑھا وہ پیپلز پارٹی میں کافی ایکٹیو انہوں نے رول کیا تھا اپنا۔ اس کے بعد بہت سال تک وہ خاموش رہے، اور پھر اس کے بعد وہ انہوں نے ایم کیو ایم کو جوائن کیا، اور پھر جب ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لنڈن میں اختلاف ہوئے اور وہ الگ ہو گئے، تو انہوں نے کافی زیادہ فرنٹ پہ آ کے ایم کیو ایم لنڈن کو سپورٹ کیا۔ وہ ایک ان کا اپنا ذاتی فعل تھا، لیکن جب ان کی وہ ویڈیوز آئیں اور اس ویڈیوز میں ہم نے دیکھا کہ ان کے اوپر جس طرح کا تشدد نظر آ رہا ہے، اور جبکہ جو سیمی جمالی ہیں جناح ہاسپٹل کی جو انچارج ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کے اوپر کوئی تشدد نہیں کیا گیا ہے، وہ ایک آئی تھنک ہارٹ اٹیک کی بات کہی انہوں نے۔ اس کے بعد جب ویڈیو آئی تو ویڈیو پہ سر پہ چوٹ، باڈی کے اوپر چوٹیں، اور یہ ساری چیزیں جب دیکھنے کو ملی تو کون انسان ہے جو خاموش بیٹھے گا؟ لیکن میں میڈیا پہ دیکھ رہی ہوں کہ کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، میں دیکھ رہی ہوں پولیٹیکل اینٹیٹیز پہ کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ دیکھیے، اگر وہ ایم کیو ایم لنڈن سے ان کا تعلق تھا بھی، لیکن وہ انسان تھے، وہ پروفیسر تھے، وہ کافی لوگ ان کے سٹوڈنٹس رہ چکے ہیں، انہوں نے ضرور پوسٹنگز کی ہیں اور لکھی ہیں ان کے بارے میں، ان کی اچھائیاں لکھی ہیں، سب کچھ لکھی ہیں۔ وہ ایک انسان تھے، اور ان کو جس طرح سے جس نے بھی بے دردی جس طریقے سے مارا ہے، اس کے اوپر ہم لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر ہم پہ کیا ہوگا؟ مطلب کیا اللہ کا عذاب نازل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم ہر کسی کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں، لیکن اگر وہ کسی بھی پولیٹیکل اینٹی کا حصہ ہے تو ہم کیوں نہیں آواز اٹھائیں؟ آج میں آواز ان کے لیے اٹھا رہی ہوں، ناٹ دیٹ کہ میں ایم کیو ایم لنڈن کی سپورٹر ہوں، یا میں ایم کیو ایم پاکستان کی سپورٹر ہوں، یا میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹر ہوں، لیکن میں ایک انسان ہوں، اور میں نے جس طرح سے وہ ویڈیو دیکھی اور جب میں نے میڈیا میں دیکھا اور لوگ اس کو خاموش مطلب ایک تماشا کی طرح سے پیش کر رہے ہیں، یہی کوئی اور ہوتا تو کیا کوئی اور آواز نہیں اٹھاتا؟ جسٹ بیکاز میڈیا کو یا کسی کو بھی ایم کیو ایم لنڈن کے لیڈر سے یا ان کی پالیسیز کے اوپر اختلافات ہے، تو کیا ہم لوگوں کے اندر سے وہ انسان مر چکا ہے کہ ایک انسان کی موت پہ ہم آواز نہ اٹھائیں، اور ہم یہ نہ بولیں کہ تحقیقات کی جائے؟ اور تحقیقات میں کیا نظر آئے گا؟ کیا ہمارے میں یہ بھی اب نہیں ہے کہ ہم یہ بھی نہ بولیں؟ یہ بہت غلط بات ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے، اور یہ پتہ لگنا چاہیے کہ کس سے ان کو فائدہ ہے اور کس نے ان کا قتل کیا۔ اگر یہ قتل ہے، کیونکہ جو ایویڈنس اور جو چیزیں شواہد نظر آتے ہیں اس میں تو یہی نظر آتا ہے کہ گاڑی کے پیچھے
ان کی باڈی پڑی تھی. اگر تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا تو وہ گاڑی خود چلا رہے ہوتے اور وہ ڈیفینس سے نکلے تھے, اور وہ اتنی دور کسی بستی کے وہاں گاڑی کھڑی ہوئی ملی ہے. تو کیا یہ مطلب ایک جو سین انسان ہے, جو سمجھتا ہے لا کو, وہ یہ بات نہیں سمجھ سکتا جو میں سمجھ سکتی ہوں. دوسرا یہ کہ زینب کا قاتل ابھی تک نہیں پکڑا گیا. آج 6 دن ہونے کو آئے ہیں. پنجاب گورنمنٹ بار بار کلیم کرتی ہے کہ وہ جلد سے جلد پکڑا جائے گا, اور جو وہ سکیچز دیتی ہے اس کے جو بندہ بچی کو پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے لے جا رہا تھا فوٹیجز میں, جو کہ فوٹیجز بھی اس کی فیملی ممبرز نے ہی نکال کے ان کو دیے ہیں. تو وہ جو سکیچز ہیں وہ تو آپ خود بھی دیکھیں گے کہ بھئی ان کی تو کہیں سے کوئی شکل ہی نہیں ملتی اس بندے سے جو فوٹیج میں ہے. اور ایک تصویر شائع ہوتی ہے جو وہاں کے کوئی پولیس آفیسر کے ہیں, میں نہیں جانتی ان کو وہ کون ہے, اور وہ ان سے مشابہت رکھتی ہے. تو اگر یہ بات مطالبہ کیا جائے کہ ان کا بھی ڈی این اے کیا جائے, اور جتنے بھی وہاں کے ایم پی ایز ہیں ان کے بھی ڈی این اے ٹیسٹ لیے جائیں, اور جتنے بھی وہاں پہ غنڈے گردی کے لوگ ہیں جو پہلے کبھی بھی کسی بھی چھوٹے موٹے کیس میں پکڑے گئے ان کے بھی ڈی این اے کرے جائیں, تو اس میں کیا غلطی ہے؟ اگر ڈی این اے کا مطالبہ کیا جائے, اور میں نے بھی کیا ہے ڈی این اے کا مطالبہ, اگر ان پہ ذرا سا شک بھی آ رہا ہے ان پولیس آفیسر پہ, تو وہ خود اپنا ڈی این اے ٹیسٹ دے دیں, اور ڈی این اے سے خود پروف کروا لیا جائے کہ کیا یہ وہ شخص ہیں. کیونکہ اگر غلطی سے بھی ان کے اوپر کوئی الزام لگ رہا ہے تو ان کو تو خود فرنٹ پہ آنا چاہیے, ان کو تو خود یہ کہنا چاہیے کہ میری شکل اگر اس بندے سے مل رہی ہے تو میرا ڈی این اے ٹیسٹ کرا لیں, اور ڈی این اے ٹیسٹ سے خود ہی پروو ہو جائے گا کہ یہ جو افواہیں ہیں وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں. جب اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں باہر ملکوں میں بھی, تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی بہت امیر ہے یا بہت ریسورسفل ہے یا وہ بہت پاورفل آدمی ہے. سب کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. یہاں پر جب ہم اس طرح کی پوسٹ اگر ڈالتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں تو لوگ الٹا ہمیں گالیاں دینے شروع کر دیتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیسے آپ نے یہ کہہ دیا کہ لا انفورسمنٹ کے کیسے کہہ دیا آپ نے, اور کیوں ڈی این اے کا ٹیسٹ کوئی دے. بھائی کیوں نہیں دے ٹیسٹ؟ اگر میری شکل کسی سے ملے گی تو, اور وہاں پر کوئی ایسا مرڈر ہوا ہے اس کے ارد گرد میں, تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کون ہیں, آپ وہ یہ کہیں گے کہ آپ کو تو ڈی این اے اپنا کرانا ہی ہوگا. سو اس میں کوئی اتنی بگ ڈیل نہیں ہے جو اتنی بگ ڈیل بنائی جا رہی ہے. میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ ڈی این اے ٹیسٹ ہونا چاہیے ان پولیس آفیسر کا بھی, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اگر وہاں کا ایم پی اے ہے, کسی کو شک ہے, تو وہ اس کا بھی ڈی این اے ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے. رشتہ دار ہیں بچی کے, ان کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے. اسی طرح سے پتہ چلے گا. 6 دن تو گزر گئے ہیں, اب کل ہوگا جی دھرنا. دھرنے میں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ حصہ لے رہی ہیں, اور وہاں پر وہ احتجاج کریں گے. اکارڈنگ ٹو طاہر القادری وہ 1 دن کا احتجاج ہوگا, اس کے بعد وہ بتائیں گے کہ کیا ہوگا. اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آج جو نیوز چلی ہے کہ جی ہم نے وہ ایک بندے کو پکڑا ہے لاہور سے, تو این اس وقت جب دھرنا بہت عروج پہ ہوگا تو یہ نیوز جو ہے وہ میڈیا پہ فلیش ہونے شروع کر دے گی. وہ چینل ضرور دکھائیں گے تاکہ اس کے بعد تھوڑا سا دھرنے کی جو کوریج ہے وہ کم ہو جائے. یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ایک خبر, اس کے بعد دوسری خبر, پھر ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, پھر ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, اور وہ خبر خود بخود فزلڈ آؤٹ ہو جاتی ہے. یہ پولیٹیشنز بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ یہی میڈیا اسی طرح سے کرتا ہے, اور اسی طریقے سے سارے نیوز چینلز اس کے اوپر باتیں کرتے ہیں, تبصرے کرتے ہیں, اور پھر آگے ایک اور نئی خبر آتی ہے اور پھر اس کے اوپر لگ جاتے ہیں. میں نے کل ایک اور آپ لوگوں سے شیئر کی تھی کہ ایک آدمی ہے جو اس کے 3 بچیوں کا ریپ ہوا, اور وہ 3 مہینے سے باہر بیٹھا ہوا ہے پریس کلب کے لاہور. وہ نظر نہیں آ رہا تھا میڈیا کو, کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا.
اس نے بینر لگایا ہے, وہ مطالبہ کر رہا ہے. لیکن آج سب کو نظر آ رہا ہے زینب بچی کیا تھی, وہ معصوم سی بچی تھی نا. تو پھر کیا یہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے 3 مہینے سے, اس کی معصوم بچیاں نہیں تھیں؟ اور ایک بچی تو وہ کڈنیپرز نے واپس ہی نہیں کی ہے. وہ کب سے مطالبہ کر رہا ہے. وہ باہر بیٹھا ہوا ہے پریس کلب کے, اور پریس کلب کے باہر اندر سارا پریس آتا جاتا رہتا ہے. ان کو نظر نہیں آ رہا؟ انہوں نے یہ نیوز کیوں نہیں بتائی کسی کو؟ یہ نیوز کے ایک عام آدمی گیا ہے اور اس نے جا کے اس کی فوٹیج بنائی ہے. واٹ از گوئنگ آن؟ کون ہمارے ملک میں یہ ساری چیزیں کر رہا ہے؟ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ مطلب عوام کو تو میں اس سینس سے بلیم نہیں کرتی, کیونکہ ان کو سائیکولوجیکل جو پرابلمس کر دی ہیں یہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نے, وہ اسی طرح سے ٹیون ہو گئے ہیں. جب میں کوئی پوسٹ کسی کے بارے میں, کسی کی اچھائی کے بارے میں ڈالتی ہوں تو وہ کہتے ہیں آپ یہ فلانی پارٹی جوائن کر رہی ہیں. پھر میں کبھی کوئی غلط قسم کی پوسٹ ان کے وہ ایکسپوز کرنے کے لیے ڈالتی ہوں تو وہ کہتے ہیں وہ مجھے گالیاں دینے لگتے ہیں. تو ہم لوگ کیوں نہیں اس بات کو سمجھ رہے کہ یہ نیوز تو آئیں گی, لیکن اس کی تحقیقات جو ہیں وہ منظر عام پہ آنی چاہیے اور صاف اور کلیئر ہونی چاہیے, بالکل صاف اور شفاف. کیونکہ اس کے بغیر جو ہے نہ کبھی کوئی انصاف کسی کو ملے گا. میرا جو ویڈیو پہلا تھا اس میں بھی میں نے یہی سب کچھ کہا تھا کہ جوڈیشری نہیں اسٹرانگ ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. پولیس والے یہ تک کہتے ہیں کہ ہم پکڑ کے دیتے ہیں, لیکن وہ اتنا لائرز جو ہوتے ہیں وہ پیسہ لے کے کیس ایسے توڑ مڑوڑ کے کرتے ہیں کہ یا تو جو فیملیز ہیں وہ پیسے لینے پہ راضی ہو جاتی ہیں اور معاف کر دیتی ہیں, یا ان کو تھریٹس دیے جاتے ہیں. مطلب ہر روز کی سٹوری ہے یہ, ہر روز کی. ایک بچہ ابھی خیابان اتحاد پہ کراچی میں 19 سال کا بچہ, مجھے نام نہیں آ رہا اس بچے کا, انتظار ہے شاید اس کا نام, وہ اس کو مار دیا گیا روڈ پہ, گاڑی میں تھا وہ. کون اس حالات میں, اگر پیچھے کوئی گاڑی لگی ہوئی ہوگی, فائرنگ کر رہی ہوگی, کون اس حالات میں گاڑی روکے گا؟ مجھے بتائیں. اگر اس نے گاڑی نہیں روکی تو کیا مطلب ہے اس کو مار دیں؟ یہ طریقہ کار جو ہے یہ پولیس کے تھرو کروایا جاتا ہے, فیک انکاؤنٹرز کروائے جاتے ہیں. راؤ انوار صاحب آج کہتے ہیں کہ جی ان کے اوپر سوسائڈ بامبنگ ہوئی. ان کی گاڑی دیکھیں, میں نے پوسٹ کی ہے, گاڑی دیکھیں ان کی, بالکل ٹھیک ہے. یہ سوسائڈ بامبر ہے. اب اگر آپ نے 2-4 لوگوں کو اور مارنا ہے فیک انکاؤنٹر میں راؤ صاحب, تو آپ اس طرح کی نیوز میں آنے کے لیے آپ یہی سب کچھ کریں گے؟ I'm sorry, this is not on. اس طرح کے پولیس والے جو اپنے کو ہائی لائٹ کرتے ہیں نیوز میں آنے کے لیے, وہ کو پولیس والے ہوتے ہیں؟ پولیس کا کام ہے تحقیق کرنا, نہ کہ میڈیا میں آ کے اپنے کو ہائی لائٹ کرنا, اپنے کو ہیرو بنانا. سب جانتے ہیں ملیر میں کیا ہوتا رہا ہے, سب جانتے ہیں, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آنکھیں کھولیں اور اتنے اسٹرانگ بن جائیں کہ یہ جو ہم لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے میڈیا کے تھرو اور پولیٹیشنز کے تھرو, ان کے لیے ہم آواز ایک ہو کے آواز بنیں. سوشل میڈیا پہ ہم اپنی غصے کا اظہار, اپنی نفرتوں کا اظہار, اپنی محبتوں کا اظہار تو کرتے ہیں, لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمارے پاس اب لگتا ہے کوئی ایسا لیڈر ہی نہیں بچا جو ہمیں صحیح گائیڈ کرے, جو ہمیں صحیح راہ دکھائے, جو ہمیں بتائے کہ ہمیں کس طرف چلنا ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں. اس کا اندازہ ہم خود اپنے اندر سے لگا سکتے ہیں کہ ہماری زندگیاں بس اسی پہ انوالو ہو گئی ہیں کہ ایک نیوز آئے, دوسری نیوز آئے, تیسری نیوز آئے, اور اس کے بعد there is nothing else. افسوس ہے بہت جو کچھ ہو رہا ہے ایوری ڈے, جو ہمارے اندر ایک غصے کی لہر بلڈ اپ ہوتی ہے, اور اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ذرا سا اگر کوئی کسی پہ الزام لگا دے گا کہ اس نے کسی بھی حال میں, آپ نے دیکھا تھا جب ناموس رسالت کے اوپر ہوا دھرنا,
یا ہم نے کچھ لوگوں نے کرسچنز کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے بے حرمتی کری، تو ان کو کس طرح لوگوں نے مار دیا. اسی طریقے سے اب لوگ الزام لگائیں گے کہ اس نے اس بچے کے اوپر یہ کیا بغیر تصدیق کیے ہوئے، تو لوگ ان کو ماریں گے. لوگ اپنے ہاتھ میں خود لا اٹھانے کی کوشش کریں گے، جو کہ غلط ہے، بیکاز وہ بھی فرسٹریٹ ہو چکے ہیں. لوگ ان کو جوڈیشری سے، ان کو لا انفورسمنٹ سے، ان کو پولیٹیشین سے اب کوئی بھی سروکار نہیں ہے. وہ صرف کہتے ہیں کہ یہ سب ہمیں مل کے سب بیوقوف بنا رہے ہیں، اور سب جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، چاہے ان میں سے کوئی بھی ایک دو سچ بھی ہوں، لیکن وہ پوری آرگنائزیشن کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. میں آپ لوگوں سے یہی التماس کروں گی کہ اس طرح کے کیسز میں اگر کوئی بھی کسی پہ اس طرح کا الزام لگاتا بھی ہے، اپنے ہاتھ میں لا مت اٹھائیں. آپ ان کو پکڑ کے ضرور پولیس کو دے دیں اور اپ ڈیٹ رہیں، اس کیس میں اپ ڈیٹ رہیں. اسی طریقے سے پھر آپ لوگ خود سوشل میڈیا کا سہارا بن سکتے ہیں، اور اسی انسان کو جس کو آپ نے پکڑ کے دیا ہے، اس کے اوپر جو بھی کیس ہوا ہے اس کو جائیں، اس کے کیسز میں وہاں پر بیٹھیں جا کے، اور پھر سوشل میڈیا کا سہارا لیں اور بتائیں کہ کیا یہ وہاں سچ کی آواز ہو رہی ہے یا وہ بھی چھوٹ گیا. اگر وہ کلپرٹ تھا تو، اور اگر وہ انوسنٹ ہے تو اس کو چھوٹنا ہی چاہیے. بس میرا آج کا یہی پیغام ہے. آئی ہوپ آپ لوگ اس کو پازیٹیو لیں. تھینک یو.